السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بچے کی پیدائش کے بعد مسنون اعمال کیا ہیں؟ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ کبھی شریعت کا علم نہیں ہوتا اور کبھی شریعت کا علم تو ہوتا ہے لیکن برادری کے رسم و رواج کو توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم بھی عطا کرے، اللہ برادری کے رسم و رواج کو توڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کی پیدائش پر مسنون چیزیں صرف یہ ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو بچے کو صاف کیا جائے، بچے کا بہترین سا نام رکھیں اور تحنیک جسے عربی میں کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گٹی کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے۔ ہمارے یہاں جب بچے کی پیدائش ہو تو گٹی نیک آدمی سے دلوانے کے بجائے کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی تائی سے گٹی دلواؤ، کبھی کہتے ہیں خالہ سے، کبھی کہتے ہیں دادا ابو سے دلواؤ۔ دیکھو، گٹی کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلی خوراک ہے جو بچے کے حلق میں اترنے لگی ہے۔ اگر پہلی خوراک کسی صالح اور نیک آدمی کی حلق میں اترے گی تو کل کو یہ بچہ نیک ہوگا، اور اگر فاسق و فاجر آدمی کا جوٹا منہ میں جائے گا تو بچہ برا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح رزق آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے اسی کے مطابق اللہ اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر رزق حلال کھائیں گے تو رزق پاکیزہ کھائیں گے، اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو آدمی کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر اچھی خوراک کھائے تو اللہ اس کے اعمال صالح کی برکت سے اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ اگر رزق حلال پیٹ میں نہ ہو تو اعمال سیئہ ہوتے ہیں تو آدمی کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے اعمال بہت برے ہوتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ جب گٹی دینی ہے تو اس وقت اس بات کا خیال کریں نیک آدمی سے گٹی دلوائیں۔ کھجور ہے، شہد ہے، جو چیز بھی ہے نیک آدمی سے دلوائیں۔ عموماً آپ نے دیکھا بچے کو جس نے گٹی دی ہے بچے پر اس آدمی کے اثرات و ثمرات نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گٹی دی ہے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی ہے۔ اب بتاؤ کہ جس کو گٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اس کے اچھے اعمال کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام تو یہ کریں کہ بچے کو گٹی کسی نیک آدمی سے دلوائیں۔ یہ پھوپھی، چاچی، مامی، ان رشتوں کا احترام کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رشتوں کا احترام نہ کریں، لیکن گٹی کے معاملے میں تقوی کا خیال کریں، رشتہ داری کا نہیں۔ اگر آدمی رشتہ دار تو نہیں لیکن متقی اور پرہیزگار ہے تو اس سے گٹی دلوائیں، اور رشتہ دار نیک نہ ہو تو ان سے گٹی نہ دلوائیں۔ بالوں کے برابر صدقہ دیں۔ ہمارے یہاں جب بچے کا نام رکھنے کا وقت آتا ہے نام رکھتے ہیں اور بال بھی مونڈتے ہیں، اس وقت بہت سے گناہ شروع کر دیتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ حجامت کریں اور ان بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کریں۔ یہ چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں کروائی ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ صدقہ اللہ کے غصے کو یوں ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے ایسے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی پیدائش پر اس بچے کی طرف سے صدقہ ہو جائے تاکہ آئندہ چل کر اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، اللہ کے غضب کا مستحق نہ بنے۔ اس کے بعد اس بچے کا نام رکھیں۔ نام کیا رکھنا چاہیے؟ نام یوں رکھے، اگر بچی ہے تو کسی ولیہ کا نام رکھے، کسی صحابیہ کا نام رکھے، کسی نیک عورت کا نام رکھے۔ اگر بیٹا ہے تو نبی کا نام رکھے، کسی صحابی کا نام رکھے، مجتہد فقیہ کا نام رکھے، مفسر محدث عالم کا نام رکھے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ نام اچھا رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپوں اور تمہارے ناموں کو ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ جیسا بچے کا نام ہوتا ہے اللہ اس شخصیت کے نام کے اثرات کو اس بچے پر ڈال دیتے ہیں۔ بس اگر کوئی نام اچھا نہ رکھے تو نام بدل دینا چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا ہے؟
انہوں نے کہا میں نے حرب رکھا ہے، نبی نے فرمایا حرب نہ رکھو، حسن رکھو۔ اب حرب کا مطلب جنگ ہے اور حسن کا مطلب اچھا صلح جو ہے۔ اس نام بدلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں فوجیں مسلمانوں کی آپس میں لڑی ہیں اور جنگ و جدل شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مخالف مسلمانوں کی فوج کے درمیان صلح کروانے والے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں بھی بہت ملتے ہیں۔